میرا نام محمد سلیم ہے۔ میں یو پی کے ضلع امروہہ سے تعلق رکھتا ہوں اور چوک انڈسٹر اکیڈمی میں ایم اے کی پریویشن کر رہا ہوں۔ میرا آج کا ٹاپک ہے داستان رانی کیتکی کی کہانی کا خلاصہ۔ اس کے مصنف ہیں انشاءاللہ خان انسا اور اس کو 1803 میں لکھا گیا۔ کہانی کا خلاصہ اس طرح ہے۔ سورج ادے بھان کا اکلوتا بیٹا کنور ادے بھان ایک دن گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف شکار کی غرض سے نکلا۔ راستے میں اسے ایک ہرنی نظر آئی۔ کنور ادے بھان نے اس کے تعاقب میں اپنے گھوڑے کو دوڑا دیا۔ ہرنی کا پیچھا کرتے کرتے شام ہو گئی اور کنور ادے بھان اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا۔ بھوک پیاس سے پریشان کنور ادھر ادھر گھومنے لگا۔ تھوڑی دور پر اسے آم کا ایک باغیچہ نظر آیا۔ جب وہ قریب پہنچا تو دیکھتا ہے کہ لڑکیوں کا ایک جھنڈ وہاں جھولا جھول رہا ہے۔ کنور کو دیکھ کر تمام لڑکیوں نے گھبراہٹ میں چلنا شروع کیا۔ شور سن کر رانی کیتکی بھی جو ان کے ساتھ تھی متوجہ ہوئی۔ پہلی ملاقات میں ہی دونوں ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے، مگر بناوٹی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے رانی نے کنور کو چلے جانے کا حکم کیا۔ کنور نے بہت منت و سماجت کی اور وہاں شب باسی کی اجازت طلب کی۔ رانی بے رخی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی سہیلیوں سے مخاطب ہو کر گویا ہوئی، یعنی کہا کہ اسے کہہ دو جہاں جی چاہے پڑا رہے اور جو کچھ کھانے پینے کو مانگے اسے دے دیا جائے۔ اجازت پا کر کنور نے ایک طرف اپنا بستر لگا لیا، مگر رانی کے خیال نے اس کی آنکھوں سے نیند کو اچک لیا تھا۔ دوسری طرف رانی کے دل کی کیفیت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ رانی نے اپنی سہیلی مدن بان سے اس کیفیت کا اظہار کیا۔ مدن بان نے رانی کیتکی کا تعارف کنور ادے سے کرایا۔ معمولی شناسائی کے بعد رانی نے کنور سے کہا، اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کنور نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اس کے بعد دونوں نے اپنی انگوٹھی کا تبادلہ کیا۔ صبح کیتکی اپنی سہیلیوں کے ساتھ محل لوٹ گئی اور کنور ادے اپنے گھر لوٹ آیا۔ کیتکی سے جدا ہو کر کنور کی حالت دیگر کو ہونے لگی۔ کھانا پینا ترک کر کے ہمہ وقت اداس رنجیدہ رہتا۔ کنور کی اس حالت کی خبر اس کے باپ سورج بھان کو پہنچی تو اس نے کنور سے سبب دریافت کیا اور بار بار اصرار کرنے پر وہ اسے لکھ کر بتانے پر راضی ہوا اور سارا حال بیان کر دیا۔ احوال سے باخبر ہو کر سورج بھان نے کیتکی کے والدین کو شادی کا پیغام بھجوایا، لیکن کیتکی کے والد نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ ہمارا اور ان کا کوئی جوڑ نہیں، وہ ہماری برابری کے لائق نہیں۔ صرف اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ سورج بھان کے قاصد کو بھی گرفتار کر لیا۔ جب یہ خبر سورج بھان تک پہنچی تو اس نے جگت پرکاش کے ملک پر چڑھائی کر دی۔ ایک خونریز جنگ ہوئی۔ قریب تھا کہ جگت پرکاش کو شکست ہو جاتی۔ تبھی کیتکی اپنے باپ کے معاونت کے لیے اپنے گرو مہندر گر کو بلاتی ہے۔ مہندر گر جادو کی مدد سے سورج بھان، کنور ادے بھان، لکشمی بان اور ان کے لشکر کو ہرن کی شکل میں تبدیل کرتا ہے۔ سورج بھان کے لشکر کو بری طرح شکست ہو جاتی ہے۔ مہندر گر روانہ ہوتے وقت کیتکی کے باپ جگت پرکاش کو ایک بھبوت دیتا ہے جس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو آنکھوں پر لگانے والا لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، لیکن وہ سب کو دیکھ سکتا ہے۔ ادھر کنور ادے کی جدائی میں کیتکی ہمیشہ رنجیدہ و ملول رہتی ہے۔ ایک دن وہ آنکھوں میں بھبوت لگا کر کنور کو تلاش کرنے جنگل کی طرف نکل جاتی ہے۔ کیتکی کی گم شدگی کی خبر پا کر اس کا باپ بہت پریشان ہوتا ہے۔ کیتکی کا باپ جگت پرکاش کی پریشانی کو دیکھ
مدن بان کیتکی کو تلاش کرنے نکلتی ہے اور تلاش کر لیتی ہے۔ کیتکی کی اس حرکت سے ڈر کر جگت پرکاش مہندر گر اور اندر کی مدد طلب کرتا ہے تاکہ کنور ادے اور اس کے ماں باپ کو تلاش کیا جائے۔ مہندر گر دوبارہ جادو کی مدد سے ان کو تلاش کر کے انسانی شکل میں واپس لاتا ہے۔ کنور ادے کی شادی کیتکی سے کر دی جاتی ہے۔ اس طرح یہ قصہ اختتام کو پہنچتا ہے۔